السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ معزز سامعین کرام، قرآن کا پیغام، اس سلسلے کا یہ دوسرا درس ہے۔ پارہ نمبر 2 سے 5 پیغامات کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے۔ دوسرے پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ اللہ نے فرمایا کہ فاذکرونی، اے لوگو تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور تم میرا شکر بجا لاؤ، تم میرا شکر بجا لاؤ، ولا تکفرون، اور میری ناشکری مت کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم بار بار یہ لفظ سنتے ہیں کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کا شکر بجا لانے والے بنو، بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہم بارہا سنتے ہوں گے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی رات میں قیام اتنا لمبا کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیروں کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا، آپ کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، پھر اتنی محنت کیوں؟ اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سوال اب بھی باقی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر الہی کا معنی کیا ہے؟ شکر الہی کے تعلق سے اس کا معنی کیا ہے؟ اہل علم نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، خلاصے کے طور پہ 2 چیزیں اپنے سامنے آپ رکھیں۔ جب یہ کہا جائے کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ، تو شکر الہی کا بنیادی طور پہ 2 معنی ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر اس کی حمد و ثنا بیان کرنا، اور جو نعمت اس نے دی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت کی نعمت سے نوازا ہے، اب دولت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا آپ بیان کریں، اور اس نعمت کا یعنی دولت کا آپ جائز استعمال کریں، صحیح استعمال کریں، حلال جگہوں پر، جائز جگہوں پر، شریعت جہاں خرچ کرنے کی اجازت دیتی ہے ان خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں دولت کا استعمال کیا جائے۔ یہ چیز ہے دولت کے اوپر اللہ کا شکر بجا لانا۔ رمضان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ رمضان کے اس مہینے کا ملنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت پر شکر الہی یہ ہے کہ ہم اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اس نعمت کا ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں، صحیح طریقے سے استعمال کریں، اس طور پر استعمال کریں کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو، ایک ایک لمحے کو اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت میں اسپینڈ اور خرچ کیا جائے۔ یہ چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر شکر بجا لانا۔ اور اگر انسان اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے وعدے کیے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، جو انسان اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کر لے شکر الہی کی، اللہ تعالیٰ نے بہت سے وعدے کیے ہیں۔ 2 چیزیں اپنے سامنے آپ رکھیں۔ پہلا وعدہ اللہ نے یہ کیا کہ اگر انسان شکر گزار بنتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزار بنو گے تو میں وہ نعمت تم کو اور زیادہ بڑھا کر کے دوں گا۔ دولت ملی ہے، دولت پہ اگر شکر بجا لانے والے ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تم کو اور زیادہ بڑھا کر کے دوں گا۔ رمضان کی یہ نعمت ملی ہے، رمضان کا صحیح معنوں میں استعمال کرنے والے ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اور زیادہ بڑھا کر کے دوں گا، اور زیادہ اس نعمت کے اندر میں اضافہ کر دوں گا۔ دوسرا فائدہ، دوسرا وعدہ اللہ کا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ایمان والے بن جاؤ، شکر گزار بن جاؤ، اگر شکر ادا کرنے والے بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر عذاب تمہارے اوپر نازل نہیں ہوں گے۔ تو دوسرے پارے کے اندر ہمارے لیے یہ پہلا میسج اور پیغام ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیے۔ اسی طریقے سے دوسرے پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے جو دوسرا میسج اور پیغام ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ حلال روزی کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے روزی کے طور پر جو حلال چیزیں، جو طیب چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس رزق کو کھاؤ جو پاکیزہ رزق ہم نے تم کو دے رکھا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، شریعت کے بنیادی اصول اور بنیادی مسائل اور بنیادی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ انسان حلال روزی کو اپنائے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان بھی کہتے ہیں، صاحب اسلام بھی کہتے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم اللہ کے نبی کی اس پیشین گوئی کے زمرے میں آج داخل ہیں جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے کی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے،
لا یبالی المرء، انسان پرواہ نہیں کرے گا، آدمی اس بات کی رعایت ہی نہیں کرے گا ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، انسان اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو دولت اس کے پاس آ رہی ہے، جو مال وہ لے رہا ہے، جو مال وہ جمع کر رہا ہے، وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ آج اسی دور سے گزر رہے ہیں میرے بھائی اور دوستو، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام ہمیں حلال خوری کی، حلال کمائی کی، حلال رزق کو اپنانے اور کھانے کی شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ آج ہم اور آپ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آج بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں عند اللہ مقبول ہو جائیں، اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں، اپنے روزی کو آپ پاک کیجئے، اپنی روزی کو آپ حلال کیجئے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا فرما دیں، میرے لیے آپ دعا فرما دیں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، یعنی جب بھی میں دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اطب مطعمک، اپنے کھانے کو پاک کر لو۔ یہ ہمارے لیے دوسرا میسج، دوسرا پیغام ہے کہ اپنی روزی کو آپ حلال کرو، حلال روزی اپناؤ، اس لیے کہ اگر آپ کی رزق کے اندر یا آپ کے پیٹ کے اندر جانے والا نوالا اگر حرام کا ایک دانے کا بھی ہے، ایک دانہ بھی اس کے اندر حرام کا ہے، یاد رکھیے المعجم الاوسط کی روایت ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنہ جسد غذی من الحرام، ایسی باڈی، ایسا جسم جنت کے اندر داخل ہی نہیں ہوگا جس کے اندر حرام کے دانے ہوں، جس کے اندر حرام کی غذا گئی ہو، ایسی باڈی جنت کے اندر داخل ہونے والی نہیں ہے۔ یہ دوسرا میسج، دوسرا پیغام ہے کہ انسان حلال روزی کو اپنائے۔ اسی طریقے سے دوسرے پارے کے اندر ہمارے لیے تیسرا میسج کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہن لباس لکم، اے ایمان والو تمہاری عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کا لباس قرار دیا، مرد کو عورت کا لباس قرار دیا۔ مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں، ایک معنی اپنے سامنے آپ رکھے ہیں، مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ یہاں پہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ اللہ نے لباس سے کیوں تعبیر کیا۔ دراصل ہم اور آپ جو لباس یوز کرتے ہیں تو لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لباس دراصل انسان کی ستر پوشی کا کام کرتا ہے، لباس دراصل چھپانے کا، ڈھانپنے کا کام کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس ہے، یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے رازدار ہیں، ایک دوسرے کے عیوب کو، ایک دوسرے کی باتوں کو چھپانے والے ہیں۔ لہٰذا آج سماج کے اندر ایک چیز دیکھی جا رہی ہے، نوجوانوں کا طبقہ ہے، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، شادی ہونے کے بعد ایک نوجوان اپنے دوستوں کے سرکل میں جب جاتا ہے تو اپنی بیوی کی باتوں کو شیئر کرتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی شادی ہونے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ اس کے کیا تعلقات، کیا معاملات رہے، اس کو جا کر کے اپنے سہیلیوں سے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے۔ یاد رکھیے یہ بہت ہی برا عمل ہے، اتنا برا عمل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک منزلت کے اعتبار سے سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اپنے راز کو، یعنی مرد اپنے بیوی کے ساتھ ہونے والے راز کو، معاملات کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہو، یا پھر عورت اپنے شوہر کے ساتھ پیش آنے والی چیزوں کو اپنی سہیلیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہو۔ یاد رکھیے یہ چیز بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ تو مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے وہ عیوب کو، نقائص کو اور ایک دوسرے کی باتوں کو راز رکھنے والے ہیں۔ دوسرے پارے کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے چوتھا میسج یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل طریقے سے کیا معنی؟ باطل دراصل کہتے ہیں کہ كُلُّ مَا لَا حَقَّ لَكَ فِيهِ شَرْعًا فَهُوَ باطل، باطل کہتے ہیں کہ ہر اس مال کو جس کے اندر شرعی اعتبار سے آپ کا کوئی حق نہیں ہو، شرعی اعتبار سے جس کے اندر آپ کا کوئی حق نہیں ہے وہ مال باطل ہے۔ باطل کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ باطل کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان سود خوری کرے، باطل کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ رشوت لینا، آپ کسی عہدے پر ہیں، کوئی کام کروانا چاہتا ہے، آپ پیسے لے کر کے کام کر رہے ہیں، حالانکہ الگ سے آپ کو اس کی سیلری مل رہی ہے، تو رشوت لینا، سود خوری کرنا۔ اسی طریقے سے کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈال دینا اور اس کے گھر کے اندر جو مال ہے مال چوری کر لینا، چوری کے ذریعے سے کسی کے مال کو کھانا، اور باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک صورت ہمارے سماج کے اندر پائی جا رہی ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ 4 بھائی ہیں، بڑا بھائی اگر جسمانی اعتبار سے مضبوط ہے یا گھر کے اندر اس کا رعب و دبدبہ قائم ہے تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کا حق مار لے رہا ہے، یا پھر چھوٹا بھائی اگر رعب و دبدبے والا ہے تو دیگر بھائیوں کے حقوق وہ ہڑپ لے رہا ہے،
اور باطل طریقے سے مال کھانے کی ایک بہت ہی سنگین صورت ہمارے یہاں پائی جا رہی ہے، وہ چیز ہے بہنوں کی وراثت کھانا۔ باپ کے انتقال کے بعد وراثت میں اگر بھائیوں کا حصہ ہے تو بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد ساری وراثت، ساری پراپرٹی بھائی آپس میں تقسیم کر کے رکھ لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے۔ اگر آپ اس جرم کے اندر گرفتار ہیں، کسی کا بھی اگر لاکھ 2 لاکھ تو بہت دور کی بات، اگر 1 روپیہ بھی باطل طریقے سے آپ کھا رہے ہیں، یاد رکھیے اس کا تعلق حقوق العباد سے، مرنے کے بعد کل قیامت کے دن آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ دوسرے پارے کے اندر ہمارے لیے 5واں میسج، 5واں پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو یہ 2 صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو، جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کیا چیز ہے بھائی؟ تواب کیا ہے؟ تواب اس کی اصل توبہ ہے، اس کی اصل توبہ ہے اور اسی سے بنا ہے توبہ۔ تو توبہ کا اصل معنی تو یہ ہوتا ہے کہ رجوع کرنا، لوٹنا۔ اور توبہ کی حقیقت کے اندر بنیادی طور پر 3 چیزیں داخل ہیں۔ جب یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تو جا کر کے توبہ کا معنی واضح ہوتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، انسان سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی پر شرمندگی کا اظہار کرے۔ نمبر 2، فوری طور پر اس گناہ کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، مستقبل میں کبھی اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لے۔ جب یہ 3 چیزیں ملتی ہیں تب جا کر کے توبہ کا معنی ادا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو انسان اس پر شرمندہ ہو، فوراً چھوڑ دے اور مستقبل میں دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ عزم، پختہ ارادہ کر لے۔ یہ چیز ہے توبہ۔ آپ رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ سے خوب توبہ کیجئے، اللہ سے خوب معافی تلافی کیجئے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ متطہرین کو، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو طاہر ہیں، جو طہارت حاصل کرنے والے ہیں، جو پاکی حاصل کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ طہارت حاصل کرنے والے کیا ہیں؟ آیت کے سیاق و سباق میں اہل علم نے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا یہاں پر طہارت سے، یعنی وہ انسان جو معصیت سے، گناہوں سے، شرک سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، ایسا انسان بھی طاہر ہے۔ آپ اپنے آپ کو رمضان کے مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہوئے آپ کے پاس برائی کے آپشن کے طور پر موبائل فون موجود ہے، لیکن اپنے آپ کو آپ برائیوں سے دور رکھتے ہوئے، اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے برائیوں سے دور رکھ کر کے اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، آپ گناہوں سے بچ کر کے نیکی کی راہ پر چلتے رہیں۔ یہ چیز ہے طہارت، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، خوب توبہ کرنے والے بنیے اور گناہوں اور معصیت سے اپنے آپ کو بچاتے رہیے۔ یہ 5 پیغامات تھے دوسرے پارے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے اور جو اس کے اندر پیغامات ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔